بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنے لیسن نمبر 43 کریں گے, دیٹ از اے پاورٹی ان پاکستان. دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ پاورٹی لائن سے بھی بالکل نیچے رہتے ہیں. ساؤدرن ایشین ریجن جو ہے, یعنی کہ ہمارے ایشیا کے جو جنوبی ریجن ہے وہ, اور اس کے علاوہ افریقہ کے جو صحرائی علاقے ہیں اس میں جو لوگ ہیں وہ پاورٹی لائن سے بہت ہی زیادہ نیچے رہتے ہیں. وہ غربت میں بہت زیادہ وہ غریب ہے. یونائٹڈ نیشنز کہتے ہیں کہ پاورٹی وہ آپ لوگوں کی ان ایبلٹی ہوتی ہے چوائسیز یا اپرچونیٹیز حاصل کرنے کی, ایک ہیومن ڈگنیٹی کی ایک طرح سے وہ خلاف ورزی ہوتی ہے. ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ ایک دن میں $1.9 سے کم کما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکسٹریم پاورٹی میں ہیں. اور اگر آپ $3.1 a day سے بھی کم جو ہے اگر آپ کما رہے ہیں تو آپ ماڈریٹ پاورٹی میں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ ہماری ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں. آپ لوگ اسسمنٹس اور پاسٹ فائلز دیکھ لیجیے گا, یہاں سے یہ بہت زیادہ ہے, اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر لیجیے گا. اس کے بعد پاکستان پاورٹی کے اسٹیٹسٹکس ہیں. اس میں دیکھیں یہ اب اس میں پنجاب کی اور یہ سندھ کی, بلوچستان, یہ سب کی مختلف ہے اور یہ بہت زیادہ ہے. اس کے لیے بھی آپ لوگ اسسمنٹس اور پاسٹ فائلز دیکھ لیجیے گا جسٹ. اچھا, آگے ہمارے پاس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ان پاکستان. پاکستان کے گولز کیا ہیں کہ غربت کا خاتمہ, بھوک کا خاتمہ, اس کا اچھی ہیلتھ پرووائڈ کرنا, انسانوں کے ویل بینگ کے لیے کام کرنا, کوالٹی ایجوکیشن دینا, کلیئر واٹر اور سینیٹیشن. یہ گول ہیں پاکستان کے. آپ یہ نیمز یاد رکھیں اور اس کے اوپر آپ خود جو ہے وہ لکھ دیجیے گا. ٹھیک ہے. پاورٹی کے بارے میں, زیرو ہنگر کے بارے میں, اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں, گڈ ہیلتھ کو آپ لوگ کیسے جو ہے وہ سوسائٹی میں انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں, کوالٹی ایجوکیشن کیسے دے سکتے ہیں. دیکھیں نا, نو پاورٹی کے لیے جیسے آپ لوگ خود سے لکھ دیجیے گا کہ ہمیں ایجوکیشن سیکٹر کو جو ہے وہ مضبوط بنانا چاہیے, امپلائمنٹ کی فیسلٹیز دینی چاہیے, جو اپنا انفراسٹرکچر جس کو ہم لوگوں کو جو ہے وہ پاورفل بنانا چاہیے. مائکرو فائنانس, چھوٹے غریبوں کو جو ہے وہ قرضے دے کے ان کے کاروبار کو چلوانا چاہیے. اکنامک گروتھ کرنی چاہیے اپنی کنٹری کی. یہ ساری چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں. زیرو ہنگر کا آپ لوگ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں کہ پاورٹی ختم ہوگی تو ہی زیرو ہنگر ختم ہوگی. جب امپلائمنٹ ہوگی, لوگوں کے پاس نوکری ہوگی, ان لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے تو تبھی جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ بھوک جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے, زیرو ہنگر لیول تک ہم آ سکتے ہیں. اس کے بعد گڈ ہیلتھ, فری میڈیکل فیسلٹیز دیں, اور ایسے ہاسپٹلس اور ایسی جو ہے وہ آپ لوگ انٹروڈیوس کروائیں جہاں پہ مہنگی بیماریاں جو ہوتی ہیں, جیسے کینسر کا علاج ہو گیا, کارڈیو واسکولر جو ہے وہ ڈس آرڈرز ہو گئے, ان کے مختلف ہاسپٹلس بنانے چاہیے. یہاں پہ غریبوں کے لیے جو ہے وہ مختلف اسٹریٹجیز رکھنی چاہیے. اس کے بعد کوالٹی ایجوکیشن, آپ اسکول کے انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ بہتر بنائیں. اسٹاف کو جو ہے وہ ٹھیک طرح سے آپ لوگ کو ٹرینڈ اسٹاف رکھیں, جو ٹیکسٹ بکس کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں ان کو بہتر بنائیں. مطلب یہ ساری چیزیں کریں آپ لوگوں کی ایجوکیشن. اس کے بعد کلین واٹر آپ کیسے پرووائڈ کر سکتے ہیں, آپ لوگ جو ہے وہ سینیٹیشن کا نظام آپ جب تک ٹھیک کریں گے تو آپ لوگوں کا واٹر جو ہے وہ کلین ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا. یہ آپ لوگ خود سے لکھ دیجیے گا, کیونکہ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے نا یہ نو پاورٹی, یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ساری اسٹیٹس ہیں, یہ آپ لوگ یاد نہیں کر سکتے. اگر کر سکتے تو آپ لوگ کر لیں, ورنہ آپ لوگ جسٹ اسسمنٹ اور پاس فائلس دیکھ لیجیے ایم سی کیوز کے لحاظ سے. اور اگر یہ سبجیکٹیو میں آ جاتا ہے تو آپ لوگ اس میں خود سے لکھ دیجیے گا, آپ کو یہ اسٹیٹس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پاورٹی کے کازز کے بارے میں پوچھا گیا ہے. ایک تو یہ لیک آف ایجوکیشن, اس کے بعد لارج اسکیل امپورٹ, یعنی کہ زیادہ تر ہم لوگ چیزیں کیا کرتے ہیں کہ باہر سے منگوا لیتے ہیں. اب جب ہم لوگ چیزیں باہر سے منگوا رہے ہیں, ہم لوگ اپنے لوگوں سے نہیں بنوا رہے, تو ظاہر سی بات ہے ان بیچاروں کے پاس ان امپلائمنٹ ہی ہونی ہے, پھر روزگار ان لوگوں کے پاس نہیں ہوگا. لیک آف پولیٹیکل ول, ہمارے جو پولیٹیکل ایلیٹس ہوتے ہیں, یعنی کہ جو ہمارے جو وزیر اعظم ہوتے ہیں, جو ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ چھوٹے لیول پہ کس طرح کی ریالٹیز ہیں. آفیشیل سرویز جو ہوتے ہیں وہ بالکل ڈیپتھ میں جا کے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے پاورٹی کو, جس کی وجہ سے پالیسیز جو ہیں وہ زیادہ ایفیشینٹ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. کرپشن, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ پاورٹی کے کازز میں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل 2017 کرپشن پرسپشن انڈیکس ریٹ, پاکستان جو ہے 180 ممالک میں 117 کی فہرست پہ آ چکا ہے. اس کے پرائیویٹائزیشن, گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ ڈپارٹمنٹس کو مینیج نہیں کر پا رہی. ٹھیک ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی جو ہے وہ فارمز بنا لیتے ہیں اور لوگوں کو, جو باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ ہمارے جو فورنز ہوتے ہیں, ان انویسٹرز کو وہ ہائر کرتے ہیں, ان کو انویسٹ کرواتے ہیں اپنی کنٹری میں, اور اپنے لوگ جو ہے وہ انویسٹ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے. جو سروسز وہ پرووائڈ کرتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ مہنگی ہوتی ہیں, زیادہ کاسٹلیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ فیکٹر ہو گیا پاورٹی کا. دوسرا اوور پاپولیشن بہت بڑا فیکٹر ہے, ان امپلائمنٹ فیکٹر ہے. ان پہ آپ لوگ خود بھی جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. ان امپلائمنٹ کمپلیمنٹس پاورٹی. There are no opportunities for youth to utilize. دوسرے کازز سے بتائے ہوئے ہیں, یہ انفلیشن, مہنگائی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے غربت. اس کے بعد نیپوٹزم, یعنی کہ رشوت دینا, یا اپنے جو ہوتے ہیں نا مطلب سفارشوں کی بنا پہ نوکریاں جو ہے وہ دینا. لینڈ لارڈزم, ساری زمین پہ کوئی ایک انسان بہت زیادہ زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے, دوسروں کے پاس وہ زمین ہوتی نہیں ہے. اس کے بعد آپ لوگ ایگریکلچر سیکٹر دیکھیں, وہ بھی آپ اتنا زیادہ
نہیں رہا ٹھیک جی کہ اس میں جو ہے وہ لوگ رہ کے امپلائی کر سکیں. لو نیشنل انکم ہے, بیکورڈ انفراسٹرکچر ہے, پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر جو ہے وہ بہت کم ہے, ہماری لا اینڈ آرڈر سچویشن ہماری خراب ہے, ٹیکسز بہت زیادہ لگا دیے جاتے ہیں, بیچارے وہ ٹیکسز بھر بھر کے غریب ہو جاتے ہیں, یوٹیلیٹی چارجز بہت زیادہ انکریز کر دیے گئے ہیں, آپ لوگ بل دیکھیں وہاں پہ ٹی وی اور ریڈیو کے چارجز بھی آج کل جو ہے وہ ہوتے ہیں, لو لیونگ اسٹینڈرڈز ہیں, یہ ساری جو ہے وہ آپ لوگ کازز آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے. اب پاورٹی کے افیکٹس کیا ہوتے ہیں ہمارے ملک میں؟ پاورٹی کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بھوکے جو ہے وہ سو جاتے ہیں روزانہ وداؤٹ فوڈ. پاورٹی لائن سے بلو ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو ڈیزیزز بھی بہت زیادہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ان لوگوں کے پاس اپنی میڈیکل فیسلٹیز کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے ان مختلف بیماریوں کا بھی وہ شکار ہو جاتے ہیں. ہماری پاپولیشن کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر سسٹم سے ہی بالکل جو ہے وہ محروم ہے, ان کی ایکسیس ہی نہیں ہے ان کے پاس. تو افیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو یہ ہوتا ہے چائلڈ لیبر, یعنی کہ جو غربت میں رہنے والے ہوتے ہیں وہ بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے, بچوں کو وہ کمانے میں لگا دیتے ہیں, بچے چھوٹے چھوٹے کام کر کے محنت مزدوری کر کے ماں باپ کو پیسہ جو ہے وہ کما کے لا کے دیتے ہیں. کرائم اینڈ وائلنس, ظاہر سی بات ہے وہ غربت میں ان لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے چوریاں کریں گے, ٹھیک ہے. دوسرے قسم کے جو وائلنس میں جو ہے وہ ان کو ایک اسٹریس بھی ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایکول کیوں نہیں سوسائٹی میں جو ہے وہ فیسلٹیز دی جاتی, جس کی وجہ سے وہ اپنا اسٹریس نکالنے کے لیے, غصہ نکالنے کے لیے بھی کرمنل بیہیویئرس کی طرف جاتے ہیں. ٹیررزم, پاکستان جو ہے وہ 21st سینچری پاکستان نے بہت زیادہ دہشت گردی کا سامنا کیا ہے. ایک بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ آبزرو کیا گیا ٹیررزم اور ریڈیکلائزیشن, اس میں پاورٹی میں اور اس کے بعد دہشت گردی میں. جو ٹیررزم ہوتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے ملک میں انویسٹ کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں, جو اپنے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی انویسٹمنٹ میں خراب ہو جاتی ہے, گورنمنٹ کی اسپینڈنگ جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کمپلیکیشنز آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو ہمیں اپنے لا اینڈ آرڈر کو جو ہے نا وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہیلتھ پرابلمس بہت زیادہ ہوتی ہیں پاورٹی میں, ان لوگوں کی جو ہے وہ میڈیکل تک رسائی نہیں ہوتی. دوسرا وہ ایک غریب ہوتے ہیں, بہت زیادہ گندے علاقوں میں رہ رہے ہوتے ہیں, سینیٹیشن نہیں ان لوگوں کے پاس صحیح ہوتی, کلین واٹر نہیں ان لوگوں کی جو ہے وہ صحیح ملتا, جس کی وجہ سے ان لوگوں کی صحت پہ برے اثرات پڑتے ہیں. ہوم لیسنس, بیچاروں کو رہنے کی جگہ نہیں ملتی. 20 ملین لوگ ایسے ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کو پاکستان میں. یہ جو ہوم لیسنس ہوتا ہے یہ تو پھر زیادہ جو ہے اس کے برے افیکٹ ہوتے ہیں بچوں پہ اور ویمنس پہ, ٹھیک ہے. تو یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے. اس کے بعد شارٹر لائفز, جب میڈیکل فیسلٹی زیادہ نہیں ہوتی, مختلف ڈینجرس قسم کے لوگوں کو ڈیزیزز ہوتی ہیں, پینے کا پانی بھی ان لوگوں کی صحیح نہیں ہوتا, تو اس کی جو ان لوگوں کی جو زندگیاں ہوتی ہیں وہ بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں. ویسے لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ جو ہے پاکستان کا 67 ایئرز ہے, یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے, MCQs میں آ سکتا ہے. جوینائل ڈیلنکوینسی, یعنی کہ جو ہمارے نوجوان ہوتے ہیں وہ زیادہ کرائم کی طرف جاتے ہیں. 2000 نوجوان ایسے ہیں پاکستان میں جو جیلوں میں قید ہیں, اور انہوں نے وہ کرائم کیے کیوں تھے؟ صرف اپنے اور اپنی فیملیز کا پیٹ پالنے کے لیے. اس کے بعد ہنگر, بھوک, یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ لوگ جو ہے وہ پاورٹی کی وجہ سے انہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا, کیونکہ ان لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ اس کو خرید سکیں, تو جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بھوکے سو جاتے ہیں. اس کے بعد گورنمنٹ انیشیٹوز ہیں آگے کہ گورنمنٹ نے کون کون سے کام کیے ہیں پاورٹی کو ریڈیوس کرنے کے. ویسے تو بہت سارے کام کیے لیکن اب تک پاورٹی ٹھیک طرح سے ریڈیوس نہیں ہو سکی, کچھ اور جو ہے نا وہ سولوشنس کی ضرورت ہے. تو کہ یہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈی سینٹرلائزیشن پلان بنایا گیا تھا 2003 میں. پہلے یہ جو ڈسٹرکٹ اور یہ تحصیل اور یہ جو یونین لیول کی گورنمنٹس ہوتی تھی یہ نہیں ہوتی تھی, تو یہ 2003 میں یہ پلان بنایا گیا تھا کہ جو لوکل ٹیئر کی جو گورنمنٹ ہے وہ بنائی جائے, تاکہ وہ بالکل جو ہے نا وہ کلوزلی لوگوں کو جو وہ آبزرو کر سکیں کہ کیسے لوگوں کے حالات ہیں, اور پھر وہ بتاتے ہیں اپنی اپر لیول کی گورنمنٹ کو, اور وہ پھر گورنمنٹ اس حساب سے جو پالیسیز کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرواتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو پاور ہوتی ہے نا, مطلب جو بڑی جو پریزیڈنٹ ہو گئے یا بڑے لیول کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپنی پاور لوگوں تک جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کرتی ہے, کہ چھوٹے لیول کی گورنمنٹ تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. اس کے علاوہ پاکستان نے 2000 میں خوشحالی بینک بھی اسٹیبلش کروایا تھا. ان لوگوں کا مین مقصد یہ تھا کہ غریب لوگوں کو سپورٹ دینا, تاکہ وہ اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار اسٹارٹ کر سکیں, اکنامکلی وہ ایکٹیو ہو سکے, ان امپلائمنٹ جو ان لوگوں کی ریڈیوس ہو سکے. اس کے بعد 2007 میں 1997 میں پاکستان نے پاورٹی ایلیویشن فنڈ جو ہے اس کا آغاز کیا تھا. ان لوگوں کا مقصد تھا کہ یہ غریب لوگوں کو جو ہے وہ چھوٹے پیمانے پہ قرضے دیتے تھے, تاکہ لوگ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی انٹرپرائزز تک جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس اتنی ایکسیس کر سکے کہ وہ چھوٹے لیول کے جو کمپنیز ہوتی ہیں یا ان میں جو ہے وہ جاب وغیرہ کر سکے, یا اپنا چھوٹا موٹا جو کاروبار ہے وہ بنا سکے, چھوٹے موٹے بزنس جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکیں. اس کے بعد زکوٰۃ اور عشر ڈپارٹمنٹ بنایا گیا تھا 1980 میں. یہ ہمارا ایک اسلامک ٹریڈیشن ہے کہ جو امیر ہوتے ہیں ان سے زکوٰۃ لے کے غریبوں میں بانٹی جاتی ہے. جو امیر ہوتے ہیں ان کی جو ٹوٹل جو ویلتھ ہوتی ہے اس پہ 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ لگایا جاتا ہے, ان سے وہ پیسہ لے کے غریبوں میں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ 1992 میں بیت المال اسٹیبلش کیا گیا تھا پاورٹی کو ریڈیوس کرنے کے لیے. ان کا فوکس تھا کہ جو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں یا یتیم بچے ہوتے ہیں یا جو معذور ہوتے ہیں یا دوسرے جو ضرورت مند اور غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کرنا. یہ ایجوکیشنل فیسلٹیز بھی دیتے تھے.
اس کے بعد رہنے کی جگہ بھی فراہم کرتے تھے، میڈیکل ٹریٹمنٹ فری دیتے تھے، اس کے بعد سیلف امپلائمنٹ اسکیمز دیتے تھے، یعنی کہ مختلف طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ روزگار کے مواقع فراہم کرتے تھے. اس کو فنڈ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. بیت المال میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو چیریٹی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بیت المال میں جمع کرواتے ہیں، پھر بیت المال وہ والا پیسہ جو ہے وہ آگے جو بھی یہ ویڈوز اور آرفنز وغیرہ جو ہیں ان پہ جو ہے وہ لگاتا ہے. اس کے بعد آگے سجیشنز دی گئی ہیں کہ ہم لوگ کیسے اپنی پاورٹی کو ایلیویٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں پاپولیشن کو کنٹرول کرنا پڑے گا. دوسرا ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کو جو ہے نا اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، اس کو ہمیں جو ہے وہ بہتر بنانا پڑے گا. اکنامک گروتھ کرنی پڑے گی، کنٹری کے زیادہ امپلائمنٹ کے چانسز جو ہیں وہ بنانا پڑیں گے. ایگریکلچر سیکٹر کو ہمیں انکریز کرنا پڑے گا تاکہ لوگ کھیتی باڑی کر کے بھی اپنا ذرائع معاش جو ہے وہ کما سکیں. اس کے بعد جو غریب لوگ ہیں انہیں کچھ حقوق دینے چاہیے، ان کو جو ہے وہ مارکیٹ تک جو ہے یعنی کہ جاب اپرچونیٹیز تک ان لوگوں کو ایکول ایکسیس کے مواقع فراہم کرنے چاہیے. چھوٹے جو قرضے ہوتے ہیں وہ انہیں دینے چاہیے. انفراسٹرکچر کو ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے. جو ہیلتھ کی جو فیسلٹیز ہوتی ہیں ہمیں وہ ان لوگوں کو پرووائڈ کرنی چاہیے. تو یہ آپ لوگوں کا لانگ میں کوشچن آ سکتا ہے گورنمنٹ انیشیٹوز اینڈ دا وے فارورڈ. اس میں آپ لوگوں نے یہ 5 جو ہے نا یہ آپ لوگ نام اچھی طریقے سے یاد کر لیں. انہوں نے کہا آگے سے مقصد کیا ہے، یہ آپ لوگوں کے MCQs میں بھی آ سکتے ہیں اور یہ آپ لوگوں کے لانگ میں بھی یہ کوشچن آ سکتے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. یہ آپ لوگوں نے ضرور اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. مجھے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ